تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا، اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے برج کے بارے میں جو شان، قیادت، خودداری اور فطری روب و دبدبے کی علامت ہے، یعنی کہ لیو، برج اسد۔ اگر آپ کا برج لیو ہے یا آپ کسی لیو شخصیت کو قریب سے جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی انا، قیادت اور صبر تینوں کا ایک ساتھ امتحان لینے والا ہے۔ لیو کی فطرت اور مزاج پر اثر اور با اعتماد ہوتی ہے۔ تو لیو کا تعلق ہے عنصر آگ یعنی کہ فائر سے، اور اس کا حاکم سیارہ ہے سن، سورج جو روشنی دیتا ہے، جو سب کو نظر آتا ہے اور جو خود جل کر دوسروں کو زندگی بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح لیو افراد پیدائشی لیڈر، باوقار، خوددار، عزت کے بھوکے اور تعریف کے متمنی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہچان بنا لیتے ہیں، مگر اگر ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے تو خاموش نہیں رہتے۔ یہ ہفتہ لیو کے لیے طاقت اور برداشت دونوں کا امتحان ہے۔ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، مگر کچھ لوگ آپ کے صبر کو آزمانے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ سے کہتا ہے، قیادت وہ نہیں جو آواز بلند کرے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں خود کو سنبھال لے۔ اگر آپ نے غصے پر قابو رکھا تو یہ ہفتہ آپ کو بلندی پر لے جا سکتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی محبت اور ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ لیو کی محبت شاہانہ ہوتی ہے، یہ دل بھی کھل کر دیتا ہے اور توقع بھی پوری چاہتا ہے۔ اس ہفتے شادی شدہ لیو افراد شریک حیات سے توجہ اور تعریف کی امید رکھیں گے۔ اگر یہ نہ ملی تو دل میں خفگی آ سکتی ہے، اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوئی مضبوط اور باوقار رشتہ سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے کی خاص نصیحت ہے کہ محبت میں حکم چلانے کے بجائے سمجھنا سیکھیں، محبت کو سمجھ کر جئیں۔ لیو کی سب سے بڑی آزمائش اس کی انا ہے۔ اس ہفتے کوئی قریبی شخص آپ کی بات کاٹ سکتا ہے، کوئی آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے، اور یہی بات آپ کے دل کو چبھ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر خاموشی بے عزتی نہیں ہوتی اور ہر جھکنا کمزوری نہیں۔ اب بات کریں گے آپ کے کیریئر، نوکری اور کاروبار کی۔ تو پیشہ ورانہ زندگی میں یہ ہفتہ لیو کے لیے نمایاں ہونے کا ہفتہ ہے۔ نوکری پیشہ افراد اپنی صلاحیت دکھا سکیں گے، سینئرز آپ پر نظر رکھیں گے، مگر ایک غلط جملہ سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے بات کریں گے تو لیڈرشپ رول مضبوط ہوگا، مگر ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ اس ہفتے کا آپ کے لیے مشورہ، اکیلے چمکنے کے بجائے دوسروں کو بھی موقع دیں۔ اب بات کریں گے آپ کے مالی حالات، رزق اور حیثیت کی۔ تو وقار اور توازن برقرار رکھیں، اور مالی اعتبار سے یہ ہفتہ لیو کے لیے وقار بچانے کا ہفتہ ہے۔ آمدنی مناسب رہے گی، مگر دکھاوے کا خرچ بڑھ سکتا ہے، مہنگی چیز خریدنے کا دل کرے گا۔
یاد رکھیں وقار سادگی میں بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ زبائش سے ہی وقار ہوگا۔ اب بات کریں گے آپ کی ذہنی کیفیت کے بارے میں۔ لیو بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے بہت حساس ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا دل چاہے گا کوئی آپ کو سمجھے مگر آپ خود کو کچھ کہنے سے روکیں گے۔ یہی بات ذہنی دباؤ بن سکتی ہے۔ یہ وقت ہے خود سے سچ بولنے کا۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت اور توانائی کی۔ تو صحت کے معاملے میں دل، بلڈ پریشر، کمر اور تھکن پر توجہ دیں۔ زیادہ کام اور کم آرام اس ہفتے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص وظیفہ کی۔ تو سن لیں، یہ وظیفہ خاص طور پر لیو والوں کے لیے جو غصے، انا اور بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت فرما لیں، فجر کی نماز بعد اور عشاء کی نماز بعد ایک تسبیح کرنی ہے یا عزیزو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے عزت بھی دے اور مجھے عاجزی بھی عطا فرما، اور مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ اس ہفتے لیو کے لیے بہترین صدقہ کسی یتیم بچے کے کپڑے بنوا دیں، کسی یتیم بچے کو کپڑے لے دیں یا کسی مزدور کا دن بھر کا کھانا اسے دے دیں۔ اور اتوار کے دن صدقہ سورج کی منفی تاثیر کو کم کرتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص پیغام کی۔ تو لیو سن لو، اصل بادشاہ وہ ہے جو دوسروں کو اٹھا دے، نہ کہ خود کو اونچا دکھائے۔ دوسروں کو اٹھانے میں ہی آپ کی بڑائی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ اصل عظمت کردار میں ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ لیو کے لیے صبر کا ہفتہ ہے، قیادت کو نکھارنے کا ہفتہ ہے اور انا کو قابو میں رکھنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے غصے کی بجائے حکمت اور انا کی بجائے عاجزی کو چنا تو یہ ہفتہ آپ کو عزت کی نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لیو ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں آئی ایم لیو۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔